بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں، یہ قرآن مجید کے آخری پارے 30ویں پارے کی سورہ قرآن مجید کی صورتوں میں سب سے مختصر ترین صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کل 3 آیتوں پر یہ مختصر سی صورت مشتمل ہے، لیکن اس کے مضامین اس قدر وسیع ہے کہ انسان کی حیات کے تقریباً سبھی پہلوؤں کو اس میں شمار کر لیا گیا۔ ان مختصر سی 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانی حیات کے تمام تر پہلوؤں کو گویا کہ شمار کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر کی تلاوت کر کے سنایا کرتے تھے، اپنی آخرت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ اس آیت کی اہمیت، قدر یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، اور کس کی؟ زمانے کی قسم کھائی۔ والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم کھا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ رب ذوالجلال ہے، اس کا صرف قرآن مجید میں چند آیتوں کو اتار دینا ہی کافی تھا، لیکن جب وقت کی، زمانے کی قسم کھائی تو اس سے اللہ کے کلام کی مضبوطی کے لیے نہیں، بلکہ خود وقت اور زمانے کی قدردانی دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی کہ انسان اس کی قدر و قیمت کو سمجھے۔ آج ہمارے پاس دنیا بھر کے کاموں کے کرنے کا وقت ہے، لیکن ان دینی مساجد، ان دینی مشاغل کے کام کو انجام دینے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دینی مجلسوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس لیے قسم اٹھائی گئی، والعصر، زمانے کی قسم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بار بار سنا کر تازہ کرتے تھے کہ ہمارا وقت تو کبھی ضائع تو نہیں ہو رہا۔ غور کریں، انسان نہ اپنی مرضی سے آیا ہے، اس دنیا میں آیا تو اپنی چاہت اور اپنی مرضی سے آیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے اس دنیا میں آیا، اور اپنی متعینہ وقت کو گزار کر جب اسے جانا ہے تو اللہ کے حکم سے جانا ہے۔ نہ آنے میں اس کی چاہت شامل ہے، نہ جانے میں اس کی چاہت شامل ہے۔ بس عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ جو بیچ والا وقت ہے اس کو بھی اسی کی چاہت کے مطابق گزارا جائے، جس کی چاہت سے آیا ہے اور جس کی چاہت سے اسے جانا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے پاس
گپ شپ کے لیے بڑا کافی وقت ہے، دنیا داری کے لیے بڑا کافی وقت ہے، لیکن اس مختصر سی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر کسی دن دینی مجلسوں میں 2-5 منٹ زیادہ ہو جائے، اگر کسی دن نمازوں میں 2-5 منٹ زیادہ ہو جائے تو شکایتوں پر شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے بہت سارے کام لگے رہتے ہیں، ہم فلاں کام چھوڑ کر آتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجدوں کے باہر گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہ کر اگر ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے تو اس پر ہمیں کوئی افسوس نہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ، کہ جن مصلوں اور جن ممبروں پر سے یہ صدائیں لگائی جاتی تھی کہ کون ہے جو دین کی نسبت پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کون ہے جو اس دین کی نسبت پر اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، کون ہے جو اس دین کی نسبت پر اپنے بیوی بچوں کو ہمیشہ کے لیے خیرآباد کہنے کو تیار ہیں۔ ہاں، وہ پورا مجمع کھڑا ہو کر کہتا تھا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں اس دین کی نسبت کے لیے قربان ہونے کے لیے، اس دین کے لیے مر مٹنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ پورے کے پورا مجمع یک لخت آواز لگا دیتا تھا۔ کبھی صدا لگتی، حضرت ابو بکر اپنے گھر کا پورے کے پورا سامان لے کر حاضر ہو جاتے، دین کے لیے پورا سامان قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ معصوم سے بچے، چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، جن کے اوپر احکام نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ بڑے نظر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑے نظر آئے اور اس دین کی قربانی کے لیے ہمیں قبول کر لے۔ یا رسول اللہ جہاد کے لیے، یعنی کہ ظالموں کو مٹانے کے لیے، دنیا میں امن، شانتی اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہمیں قبول کر لیجئے۔ حضور محبتوں اور شفقتوں سے سمجھا رہے کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو اس راستے میں نہیں لے جایا جاتا، لیکن بچوں کی قربانی، بچوں کے ذوق تو دیکھیے، ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ جن ممبروں سے، جن مصلوں سے یہ صدائیں لگائی جاتی تھی، وہ مجمع یک لخت ایک آواز میں کہتا تھا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، آج انہی ممبروں سے آواز لگائی جاتی ہیں دین کی نسبت پر مسجدوں میں چند منٹ دے دیا کرے، دین کے لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اپنی چند منٹوں کو مسجد کی دیواری میں لگا دیا کرے۔ افسوس ہے انہی مسجدوں سے یہ صدائیں لگائی جا رہی۔ عام گاؤں کا، علاقوں کا، خاص طور پر شہروں کا یہ ماحول بنتا جا رہا ہے۔ راتوں کو لیٹ تک جاگنا، مجلس بازیاں، 2-4 افراد مل کر بیٹھے بس گھنٹوں کے گھنٹوں گزار دیے، اور کیا بات ہوئی؟ 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھے، نہ کبھی کسی ایک حدیث کا ذکر ہوا، نہ کسی ایک قرآن کی آیت کی تلاوت ہوئی۔ تو کیا ذکر ہوا؟ ہمارا فلاں پڑوسی ہے وہ تو ایسا ہے، یہ فلاں گاؤں کا رہنے والا فلاں چودھری، اس کے تو کام ٹھیک نہیں ہے، فلاں سیاست میں یہ چل رہا ہے، فلاں لوگ ایسا ہے، فلاں کی تنخواہ تو 5-10 ہزار ہے، وہ گاڑی کہاں سے لایا؟ بس یہ کسی کی خوشیوں سے پریشانی ہے، کسی کے مال سے ہم کو پریشانی ہے، کسی کی زندگی سے ہم کو پریشانی ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ کی زندگی میں، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا۔ گھنٹوں گھنٹوں غیبتوں میں گزر رہے۔ غیبت کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے غیبت کرنے والوں؟ کتنا سخت ترین الفاظ کو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں غیبت کرنے والوں کے لیے۔ شاید اس سے زیادہ سخت الفاظ کسی اور گناہ کے لیے نہیں استعمال کیے گئے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، بدگمانیوں سے بچو، کسی کے بارے میں برا بھلا سوچنے سے بچو۔ بہت سارے گمان وہ ہوتے ہیں
جو تمہاری نیکیوں کو برباد اور گناہوں کو لازم کر دیتے ہیں۔ بہت سارے خیالات، فلاں کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، فلاں کے پاس بنگلہ کہاں سے آ گیا، فلاں کی کمائی تو حرام کی ہے، فلاں یہ کاموں میں ملوث ہے، فلاں گناہوں میں ملوث ہے۔ ارے بابا، تو جس مجلس میں بیٹھ کر جس کے گناہوں کو ذکر کر رہا ہے، ہو یا نہ ہو وہ گناہ، لیکن تو جس مجلس میں بیٹھا ہے وہ مجلس تو بہرحال گناہ ہی ہے۔ پھر آگے کیا کہتا ہے قرآن؟ تم ایک دوسروں کی غیبتیں کرتے ہو، برائیاں کرتے ہو، کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو کہ اپنے سگے بھائی جب مر جائے اس مردہ سگے بھائی کا تم گوشت کھاؤ؟ کیا اس چیز کو تم پسند کرو گے؟ اپنا سگا بھائی میت مردہ پڑا ہوا، اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کوئی کھائے، کیا اس چیز کو پسند کرے گا؟ ہاں، اپنے بھائی کی غیبت کرنا یہی چیز ہے جیسا کہ تم اپنے سگے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ لیکن ہماری رات کی مجلسیں اسی سے آباد ہے۔ کون ہے جو راتوں کو عشاء بعد جلدی سونے کا ماحول بناتا ہو؟ 90%، بلکہ یوں کہیے کہ 90% سے بھی زیادہ گھروں میں ماحول یہ ہے کہ رات کو 1 بجے 2 بجے تک جاگنا۔ عشاء کے بعد جائیں گے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھیں گے، اس کے بعد کھانا ہوگا، اور پھر کھانے کے بعد پھر ایک اور مجلس لگے گی کہ جس میں کچھ پان ماوا تمباکو چبایا جا رہا ہے، اور 1-2 بجے تک بیٹھے ہیں۔ پھر حال کیا ہے؟ صبح کی نماز میں آدھی صف ایک صف، اللہ اکبر کبیرہ، راتوں بھر غیبت کی، دوسروں کی برائیاں کی، نہ ہمارے نمازوں کے ٹھکانے، نہ ہمارے عبادت کے ٹھکانے۔ رمضان کا مبارک مہینہ، مبارک ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں، مغفرت کے عشرے گزرتے جا رہے ہیں، رحمت کا عشرہ گزر رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو نیکیوں کو وصول کرنے کا مہینہ تھا، اس مہینے میں تو کثرت سے تلاوت کرنے کا مہینہ تھا، رات رات بھر جاگ کر مصلی پر گزارنے کا مہینہ تھا، لیکن ہم نے اس مہینے کو بازاروں میں گزار دیا۔ جس شخص کے سامنے وقت کی قدر اور قیمت ہوتی ہے، اس کی زندگی بن جاتی ہے، سنور جاتی ہے۔ آدمی کے پاس وقت کی قیمت ہی نہ ہو تو کوئی افسوس ہی نہیں ہوگا۔ اسکول کی، بچوں کے، نوکری کی، یہ اس قدر لوگوں کے دل میں اہمیت اور قدر بیٹھ گئی ہے کہ بچہ جب 3 سال کا ہوتا ہے تو اسے نرسری میں بھیجا جاتا ہے، اسکول کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ والدین کے ذہن میں بچے کی دنیا بنانے کے لیے پڑھائی لازم ہے۔ جب پڑھائی کی قدر و قیمت اس کے دل میں بیٹھی تو بچہ ابھی صحیح سے بول بھی نہیں پا رہا ہے، لیکن اسے اسکول کا مکھ دکھایا جا رہا ہے، اسکول کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اس وقت کی قدر اور اہمیت ہوتی تو اس وقت کو ہم صحیح راہ پر لگاتے، صحیح ڈنگ پر لگاتے۔ اللہ کرے یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے کہ صرف مسجدوں کی 4 دیواری کو بنا دینا یہی عبادت نہیں ہے، مسجدوں کی 4 دیواری کے اندر وقت لگانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ابھی مولائی و مرشدی حضرت شیخ صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ کے پاس بیٹھے تھے، چند افراد ذکر ہوا، حضرت کے بارے میں ہی ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت کا جب ترکیسر میں نیا مکان تعمیر ہوا تو گاؤں میں پرانے مکان سے نئے مکان پر سامان کو شفٹ کیا، بہت سارے خدام حضرات تھے، اور خدام حضرات نے دن بھر محنت کر کے کام کر کے پورا مکان کی صفائی کی اور سامان شفٹ کیا۔ رات میں بہت تھکے ہوئے تھے سب خدام حضرات، ایک کمرے میں سو گئے، حضرت اپنے کمرے میں چلے گئے نئے مکان میں سونے کے لیے۔ صبح بیداری ہوئی، خدام نے پوچھا کہ حضرت نیا مکان تھا، جگہ بدل گئی، نیند آئی یا نہیں، آرام ہوا یا نہیں، رات دن بھر کے تھکے ہوئے بھی تھے۔
حضرت نے فرمایا بیٹا تم سونے کی کیا بات کرتے ہو، میں نے تو پوری رات مصلی پر گزار دی، میں نے تو پوری رات مصلی پر گزار دی۔ لوگ نئے مکان کے افتتاح کے لیے بزرگوں اور اکابرین کو بلاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں اور اکابرین آئیں گے تو 5 منٹ کی دعا کر کے چلے جائیں گے، نئے مکان کی افتتاح تو یہ ہے کہ رات بھر مصلی پر گزار دی جائے، یہ نئے مکان کی افتتاح ہے۔ عشاء کے بعد اپنے حجرے میں داخل ہوئے، فجر تک اپنے مصلی پر بیٹھے رہے۔ یہ قربانیاں ہیں، یہ وقت کی قیمت ہے۔ آج ہم نے بس دین کے لیے 2-4 روپے خرچ کر دینا یہ تو عبادت سمجھا، اور یقیناً عبادت ہے، یقیناً عبادت ہے، لیکن جو اہم پہلو ہے اسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اسے ہم بھول رہے ہیں۔ یہ مسجدیں چاہتی ہے کہ اسے آباد کیا جائے، قیامت کے دن یہ پکار پکار کر کہے گی، یہ مسجد کی اینٹیں اور دیواریں پکارے گی کہ اللہ یہ نمازی، یہ اپنے آپ کو نمازی کہلانے والا یہ مسجد کا کبھی رخ نہیں دیکھتا تھا، یہ مسجدوں میں لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کرنے والا کبھی مسجدوں کو آباد نہیں کرتا تھا۔ مسجدوں کے اندر خرچ کرنے والے افراد تو ہزاروں اور لاکھوں تھے، لیکن اس مسجد کی 4 دیواری میں نماز پڑھنے والے تو 5-7 لوگ ہی تھے۔ یہ مسجد کی اینٹیں اور دیواریں بھی گواہی دے گی۔ اللہ اکبر۔ وقت کی قدر کو اور قیمت کو پہچانیں، وقت کی قیمت کو پہچانیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ بعض مفسرین کے قول کے مطابق عصر کی قسم، عصر دین کا ڈھلتا ہوا وقت یہ بتلا رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو گویا کہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنی جوانی کے عروج پر تکبر مت کیجیو، اپنے مال کے بڑھاوے پر تکبر مت کیجیو۔ ہاں جب سورج بہت بلندی پر چڑھتا ہے تو پھر اسے عصر کا وقت بھی آتا ہے، اسے ایک دن غروب بھی ہونا پڑتا ہے۔ آج تیرا مال بڑھ رہا ہے، آج تیری دولت بڑھ رہی ہے، آج تیرا ٹھاٹ بڑھ رہا ہے، آج تیری حکومت کا پاور بڑھ رہا ہے، آج تیری قوت، طاقت، جوانی بڑھ رہی ہے، غرور مت کریو، کل تجھے بڑھاپا بھی آنے والا ہے، کل تیرا مغرب کا وقت بھی آنے والا ہے۔ ہاں آج عروج کا وقت ہے تو تواضع کے ساتھ زندگی گزار کر اللہ کی یاد میں وقت گزار دے، اللہ کی یاد میں وقت گزار دے، یہ وقت کی اصل قیمت ہے۔ ابھی ہم نے تراویح میں آیتیں سنی، پرندے صفوں میں قطار در قطار ہیں اور یسبحنا اور تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ حجر بشر، یہ پرندے، جن انس، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اپنی تسبیح کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ پرندے اٹھنے کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن انسان ایک اشرف المخلوق ہونے کے باوجود اس کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، زمانے کی قسم کھا کر کیا فرمایا، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ الانسان، انسان کے اوپر الف لام، یہ استغراق کو یعنی تمام تر انسان کو بتلا رہا ہے۔ جتنی بھی دنیا میں انسانیت بس رہی ہے وہ تمام کے تمام نقصان میں، گھاٹے میں، چند لوگوں کے علاوہ تمام کے تمام گھاٹے میں۔ ہمارے تجارت کا حساب کتاب ہوتا ہے، آدمی ایک چھوٹی سی لاری لگاتا ہے، چھوٹی سی کیبن لگاتا ہے، تب بھی اس کا صبح شام کا حساب پکا رکھتا ہے کہ مجھے نفع ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر نفع نہیں ہو رہا تو پھر اپنی دکان کا فائدہ کیا؟ ایک چھوٹی سی دکان والا بھی اپنا حساب کتاب پکا رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، لیکن انسان اس سے غافل ہے، اس کے پاس کوئی حساب نہیں، میرا وقت کہاں لگ رہا ہے۔
آگے کیا فرمایا؟ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی ذات پر، بن دیکھے ایمان لائے، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ان قدرت کے عجائبات کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لیا اور ایمان لائے۔ اور صرف ایمان لانا، کلمہ طیبہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے کہہ دینا نہیں، ایمان لانا مطلب اپنی زندگی میں ایمان کو اتار دینا۔ اسی وجہ سے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا فرمایا؟ خطاب فرمایا اے ایمان والو، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو، اے ایمان والو، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ آمنو، ایمان لے آؤ، یعنی اپنی زندگی میں ایمان کو اتارو، صرف زبانی خرچ نہ ہو، صرف زبان کے دعوے نہ ہو، اپنی زندگی اسلامیات پر ہونی چاہیے۔ میرا ظاہر بھی ایمان والا ہو اور میرا باطن بھی ایمان والا ہو، میں مسجد کی چار دیواری میں ہوں تب بھی مسلمان ہوں، میں مسجد سے باہر ہوں تب بھی مسلمان ہوں، میں بازار میں ہوں تب بھی مسلمان ہوں، اور میں گھر میں ہوں تب بھی مسلمان ہوں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد کی چار دیواری میں جب جمع ہوتے ہیں، یہاں جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کا گھر ہے، یہاں کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اونچی آواز میں باتیں نہیں کرنا، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور جب یہی فرد بازار میں جاتا ہے تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے، اوپر سے اچھا مال دکھاتا ہے اور جب پیک کرتا ہے تو غلط مال پیک کرتا ہے، سیمپل اچھا دکھاتا ہے اور مال جب دیتا ہے تو برا دیتا ہے، ماپ تول میں کمی کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کی قیمت زیادہ لے لیتا ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور کسی مال کی جھوٹی تعریف کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، صرف مسجد کی چار دیواری کے مسلمان نہیں، مسجد کے تو مسلمان ہیں، بازار کے بھی مسلمان بنو، گھر میں جاؤ تو تب بھی مسلمان بنو، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اپنی گفتگو میں نرمی والا لہجے کو غالب رکھو، ورنہ تو تمام تر انسانیت خسارے میں ہے۔ صرف وہ لوگ جو ایمان لائے، اور صرف ایمان لانے پر بس نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، وقت کی قدر کی، وقت کو پہچانا، وقت کی پہچان کے ساتھ اپنے اوقات کو نیک کاموں میں لگایا، اچھے کاموں میں وقت کو لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا ہے بہترین کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، لیکن معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے زمانے کے لیے کہا ہے، ورنہ صحابہ تو مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے دین کی خدمت کے لیے، دین کے حصول کے لیے۔ آج ہمارے مشاغل دنیاوی اس قدر بڑھ گئے کہ ہماری دین کے تعلق سے اس قدر بے توجہی ہے کہ صحیح ڈھنگ سے 2 رکعت پڑھنا تک ہمیں نہیں آتا۔ بہت سارے علاقے وہ ہیں جہاں کسی نہ کسی کو پوری مسجد میں کسی کو کلمہ طیبہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا۔ جو دین کی محنت کے لیے، دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے جو جاتے ہیں وہ افراد جانتے ہیں، کئی علاقے اور بستیاں وہ ہیں جو دین سے بے تعلق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی عظیم ترین 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے تعلق سے اکثر لوگ غافل ہیں، یعنی اتنی بڑی نعمت ملنے کے باوجود انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ میرے پاس اس قدر اتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ میرے پاس کون سی 2 نعمتیں؟
الصحت والفراغ، صحت، تندرستی، جوانی، طاقت اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے. اور دوسرا وقت، فراغت، وقت کا ملنا، اللہ کی طرف سے یہ صحت کا ملنا اور وقت کا ملنا اتنی بڑی نعمت ملی ہے، لیکن انسان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. جب جوانی ڈل جاتی ہے، قدموں میں طاقت نہیں رہتی، کمر جھک نہیں سکتی، اس کے بعد اللہ کی یاد آتی ہے. پھر ہوتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ہم سجدہ نہیں کر سکتے. اللہ نے جوانی دی تھی، لیکن اس جوانی کی قدر نہ ہو سکی تو آج جوانی کی طاقت نہ رہی. بہرحال اس بڑھاپے میں بھی جب انسان کے اندر سچی طلب ہو تو انسان کے اندر سچی طلب ہو تو اس بڑھاپے کے عالم میں سجدہ نہ کر سکے تب بھی وہی ثواب ملتا ہے جو جوانی کے عالم میں سجدہ کیا جاتا ہے. لیکن جوانی کی عمر میں جو راتوں کے لمبے لمبے قیام کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتے، وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتے. اللہ نے عظیم نعمت ہمیں دی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. ہم اس کی قدر کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیتوں میں بھی یہی فرمایا ہے، وقت کی قدر کر لے ورنہ تمام تر انسان گھاٹے اور نقصان میں ہے. صرف وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور حق باتوں کی وصیت کی، وتواصوا بالحق، لوگوں کو سچی بات سمجھاتے رہے، دین کی بات سمجھاتے رہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے پہچان والوں کو یہ بات سمجھاتے رہے، حق کی تعلیم دیتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ زندگی گزار دی، شکوے شکایت نہیں کی، اللہ کی نعمتوں پر شکر کیا اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کر لیا. جس شخص نے یہ 4 چیزوں پر عمل کر لیا، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، حق باتوں کی، سچی باتوں کی لوگوں کو وصیت کرنا، سمجھانا اور صبر کے ساتھ زندگی گزار دینا، بس یہ لوگ کامیاب ہیں. اس کے علاوہ تمام تر انسان خسارے اور نقصان میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کے صحیح مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.